भाई साहब मुझे ये बताइए कि आज भी रिलीफ नहीं मिला, अगर सज़ा मुअत्तल भी हो जाती है तो ये जो पीटीआई की मौजूदा सूरत हाल है इस पर इसके क्या असरात मुतवक्के हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? आदिल में मेरे दोनों भाई बड़ी जमहूरियत की बातें कर रहे थे, पता नहीं किस उम्मीद में बातें कर रहे थे। जिस तरह के हालात हैं मुल्क में, चाहे वो मीडिया पे पाबंदी हो, चाहे वो इमरान खान साहब का खाली केस ही अगर आप मिसाल बना लें तो जिस तरीके से वो उनका ट्रायल चला, जिस तरह के एक मुतासिब जज साहब ने उस ट्रायल को चलाया, जिस तरह इमरान खान साहब को बिल्कुल अपना जो उनका राइट टू डिफेंड था वो उनको डिफेंस दिया ही कोई नहीं गया, ना इमरान खान साहब अपने गवाह पेश कर सके। पहली तो बात है केस बनता ही नहीं था, 120 दिनों के बाद तो ये केस बन ही नहीं सकता, वो एक अलग जगह पे उस पर स्टे हुआ था। तो फिर रातों रात और दिन दिन करके जिस तेजी से इमरान खान साहब को सजा दी है वो मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान उसको समझता है कि ये नाइंसाफी है, फैसले कहीं और हुए और इम्प्लीमेंट कहीं और हुए। और फिर हमारा जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं उनसे हमारा जो उनके फैसलों के हवाले से इमरान खान साहब ने तो बिल्कुल लिख के दिया हुआ है कि वो अपने आप हमारे केस इमरान खान साहब के ना सुने। और ऐसी प्रेसिडेंट्स हैं जहां पे किसी जज साहब पे अगर कोई एतराज आता है वो अपने को रिक्यूज करें। और फिर हम देख रहे हैं कि जिस तेजी से इमरान खान साहब को सजा हुई उतनी ही लेट देर करके उनको रिलीफ मिल रहा है। हालांकि जितने लीगल एक्सपर्ट हैं वो समझते हैं कि जी अगर 3 साल की सजा है तो पहली पेशी पे ही उनको वो सजा सस्पेंड हो जाती है। आपके पास एक तरीका है कि आप जजमेंट के ऊपर तो रज के तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जब आप जज पर तनकीद करते हैं तो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि आप जजेस को प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं। आपके ऑफिशियल अकाउंट से पीटीआई के जब जज साहब पर दबाव डाला जा रहा है वहां से ये पैगाम दिया जा रहा है, तो मुझे ये बताएं कि क्या इससे ये इंप्रेशन ना लिया जाए कि आप लोगों के पास भी एक टूल है कि अगर वहां से कोई मसला है तो फिर आप लोग भी जो है वो अपना हाथ सोशल मीडिया पे साफ करके बराबर कर देते हैं मामला? नहीं, हमारा तो रिटन कंप्लेंट मौजूद है ना, हमारे इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई की तरफ से जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद है उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिटन और उनकी अदालत में भी रिटन दरख्वास्त की हुई है कि हमें उन पे फैसले हमारे ना करें, जिस तरह खासकर 9 मई को जो हुआ जो उनकी अदालत। इसलिए आपको लगता है कि अपने ऑफिशियल अकाउंट से भी जज पर दबाव डाला जा सकता है, दबा के उसके ऊपर तनकीद की जा सकती है ताकि वो और प्रेशर में, और फिर लोग कहते हैं कि उसके बाद जाहिर हमें असरात भी दिखते हैं उसके इन चीजों के, वो कह रहे हैं आप तो क्या जमहूरियत की बात है? जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के बारे में होता रहा, जो कुछ वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में हुआ और जो आजकल भी हो रहा है, मेरा ख्याल है उसके मुकाबले में हमारा तो एक रिटन एतराज है। और दूसरी बात ये इमरान खान साहब को सुने, इमरान खान साहब जो वजीर आजम रहे, क्या उनको बी क्लास नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको जो जज जो अदालत जो ने फैसला किया था कि उनको अडयाला जेल में रखा जाए, क्या समझते हैं इस फैसलों में जो सियासत आपको नजर आ रही है वो सबको वाज़ेह? अगर आप कानूनी बात पूछें तो उन्हें मिलनी चाहिए साबिक वजीर आजम वाली सहूलियात जो उन्हें मिल चुकी हैं, लेकिन अगर आप सियासी बात पूछें तो नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये फॉर्मूला पूरी कौम को बताया था कि अगर इतनी अय्याशियां जेल में करनी है तो फिर इससे बेहतर है कि बंदा जो है वो जेल से सारे मुजरिमों को बाहर निकाल दें और फिर सबको एक जैसी सहूलत दें। ये क्या बात हुई कि अमीर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून? आप मुझे मिसाल दें किसको सहूलत नहीं मिली, मुझे किसी एक सियासी बंदे का हवाला दें, फिर मैं जवाब देता हूँ ना। उनका कहना एक अलग बात है, एक अदालत नहीं सर, मैं अमेरिका में मौजूद था जब वो ये तकरीर में फरमा रहे थे, मैं वो कवर कर रहा था, वहां मौजूद था और बाकायदा तालियां बजवाई और वो बड़े महजूज हुए इस बात के करने के बाद। जी देखिए, अगर आज अब्बासी साहब इतनी सख्तियों में सर, अब जरा मुस्तफा साहब को बात तो करने दें, जरा मैं जवाब तो ले लूं। वो इमरान खान के दौर में 50 अब्बासी साहब, सर जरा मुस्तफा भाई को बात तो करने दें। मेडिकल कॉम्प्लेक्स में लेटे रहे। सर ऐसे नहीं होता ना, देखें जी आप बात कर ले, मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता, आप बात कर लें, देखें वरना हम दो अब्बासी उलझ जाएंगे। और खैर एनीवे आदिल भाई, बात ये है कि जो बयानात आज ये दे रहे हैं, इससे पहले ये बयानात मुस्लिम लीग नून ने भी दिए कि हम लोहे के चने हैं। वो हाशमी साहब सेनेटर थे, उन्होंने कराची के अंदर एक बयान दिया। तो सियासी जमातें हज़ारों घंटे हमने टीवियों के ऊपर बैठ के पहले मियां नवाज शरीफ साहब का केस डिस्कस किया, पैनामा डिस्कस किया, अब हज़ारों घंटे हम सर्व कर रहे हैं इनका केस डिस्कस कर रहे हैं। तब्दील क्या हुआ है? इस मुल्क में एक ही असूल है और वो असूल ये है कि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में हैं तो फिर आपको 100 गुना भी माफ़,
اور اگر آپ لائن کے اس طرف چلے جاتے ہیں اور آپ ان کی گڈ بکس میں نہیں رہتے تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں بھگتنی پڑیں گی. ڈان لیکس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے بھگتی اور آج یہ بھگت رہے ہیں. آج بھی ہمیں جو یہ دائروں کا جو سفر جو ہم یہ بات کرتے ہیں یہ اصل جو کانٹرڈکشن ہے ہم اس کو حل کرنے کی طرف جا ہی نہیں رہے. سر مگر وہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا کہ ہم کیوں کسی کے ساتھ بیٹھیں, آئین موجود ہے, قانون موجود ہے, آئین پہ چلیں, ملک چلائیں, الیکشن کرائیں, ہمیں نکالیں, قانون کے مطابق ہم باہر نکلتے ہیں, آئین کے مطابق ہم حکومت میں آتے ہیں, تو آپ ہمیں کیوں ایسے مشورے دے رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں. ابھی یہ بھی عباسی صاحب نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ سیاسی عدم استحکام کو ختم کریں. 9 مئی انہوں نے سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کے لیے کیا تھا یا اس کو بڑھانے کے لیے کیا تھا؟ آج بطور سیاستدان میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو سپیس ہے, آپ صحافی ہیں, آپ کی جو سپیس ہے 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے ختم ہوئی ہے, شرنک ہوئی ہے. اور کیا سیاستدان اتنے بے عقل ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگر ہم اس پچ کے اوپر جا کر کھیلیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آج ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں ہم سب کی سپیس ختم ہو چکی ہے. تو آپ جو یہ بات ابھی کر رہے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام کو ختم کریں, تو اس وقت آپ کی یہ سوچ کہاں تھی؟ آپ نے خود اس ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کریٹ کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے, اور آج آپ بیٹھ کے ہمیں پھر یہاں پر بھاشن دیں کہ جی گیا وہ ہو گیا. تو جو اصل بات ہے اسمبلی سے جب آپ پیکا امینڈمنٹس یہ کام کریں گے تب بھی تو آپ اپنی سپیس کمپرومائز کرتے ہیں نا. اور پھر اس کے بعد یعنی کہ آئین کی بات کر رہے ہیں, اس آئین کو جس کو انہوں نے خود جب تحریک عدم اعتماد پیش کرنا, وہ کسی بھی جمہوریت کے اندر اپوزیشن کا حق ہے. وہاں پر آپ کے اسپیکر صاحب بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ عدم اعتماد پیش ہی نہیں کر سکتے. آرٹیکل 5 کی بات کر دی, غدار اسمبلی پوری غدار ڈکلیئر ہو گئی. تو آپ کے جب آپ کے ہاتھ میں اختیار تھا تو آپ کا اپنا عمل بھی تو ٹھیک نہیں تھا. اس چیز کو تسلیم کریں. اور آج یہ ساری جو ہم آگے بڑھیں گے تو صرف اسی صورت میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں. ریئلائزیشن نہیں. اور اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو عادل بھائی یہ جو ابھی جو لوگ بجلی کی صورت میں بجلی کے بلوں کی لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں نا, کاسٹ عام آدمی پے کر رہا ہے. ہم سیاستدان اگر بیٹھ کے, اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے, جوڈیشری بیٹھ کے اگر اپنے معاملات کو طے نہیں کریں گے تو آج ہم نے عام آدمی کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ اس کے لیے زندگی گزارنا ممکن نہیں رہا. آپ بات کریں نا کہ وہی سیم ڈیبیٹ ریٹورک میڈیا کے اوپر ہزاروں گھنٹے ضائع ہوتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں نا اصل ایشو کیا ہے, میں ایک چھوٹا سا وہ بات دوبارہ کر دیتا ہوں ٹیکنیکل, کہ 100 روپے کی بجلی بن رہی ہے, 18 روپے ٹرانسمیشن میں ضائع ہوتے ہیں, مزید 10 روپے چوری ہوتے ہیں جو لائن لاسز ہیں ہمارے. یہ سب ظاہر ہے ہم لوگ دے رہے ہیں یا وہ لوگ دے رہے ہیں جو بل دیتے ہیں. جو بڑی آبادی بل نہیں دیتی ہے وہ تو اس کھاتے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ہم تنخواہ دار دے رہے ہیں یا وہ لوگ دے رہے ہیں جو اس کی رینج میں آتے ہیں, مزید ٹیکسز, لیویز, یہ سارا کچھ. لیکن ہماری بحث کیا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, باقی پورا پاکستان غلط ہے, اور اس اپروچ کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ ڈیموکریسی کی بات کیوں کریں, آپ سے بھی سیم سوال ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ آئین پہ چلیں, قانون پہ چلیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کس ڈیموکریسی کا ہمیں حوالہ دے رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, ختم ہو گئی بات. نے کہا آپ کو نہیں دکھ رہا عدالت ہمارے ساتھ ناانصافیاں کر رہی ہے, ہمیں ریلیف نہیں دے رہی. وہ اصل میں ہر پارٹی کا اپنا آئین ہے, ہر حکومت کا اپنا آئین ہے, ہر اسٹیبلشمنٹ کا اپنا آئین ہے, اور عدلیہ آئین میں پنچایت لگا کے بیٹھ گئی ہے تشریح کرنے کی بجائے, اور ری رائٹ کر دیتی ہے. کون سے آئین کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں کچھ رائے نہیں, سوشل فیبرک نہیں رہا. یہ سوشل فیبرک کا نام ہے نا کہ آپ ایک معاشرتی عمرانی معاہدہ کرتے ہیں, اس کو پھر کتابی شکل دیتے ہیں. آپ نے جب دل کیا, صدر صاحب نے کھلواڑ کیا جب انہوں نے کے پی کی تاریخ دی اور سپریم کورٹ میں مانا کہ غلط ہوئی, ان کے وکیل نے کہا کیوں, آج پھر وہ چل پڑے اس کام پہ. یہ اسمبلی انہوں نے نہیں توڑی, یہ پرائم منسٹر نے توڑی. اس کی تاریخ جب پہلے ان کے پاس اختیار تھا, اب الیکشن کو اسمبلی نے قانون ترمیم کر کے دیا. وہ پارٹی ورکر بننا چاہ رہا ہے. یہاں جس کے پاس جو داؤ لگ رہا ہے نا وہ کھیلنا چاہتا ہے, لیکن پیچھے کب ہٹتے ہیں؟ جب ہر چیز نکل جاتی ہے. خان صاحب آخری دن تک آزادی آزادی گالم گلوچ, مطلب ابھی آپ اور ہم ٹویٹ کرتے ہیں, کون سی غلاظت ہے جو نہیں ڈالی جاتی, کیونکہ آپ نے لوگوں کو سکھا یہ دیا. اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے اگر پکڑیں گے تو کنٹونمنٹ پہ نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو بھائی پھر انہی سے جواب لے لو نا. اگر وہ پکڑے گئے ہیں, میں تو کنٹونمنٹ میں نہیں گیا. بے نظیر بھٹو کھڑی رہی, مار کھاتی رہی, الیکشن لڑتی رہی, جیتتی رہی, ہارتی رہی, اس نے اسٹیٹ پہ حملہ نہیں کیا. بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہو گئی, وہ شہید ہوگی. زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. نواز شریف کو کئی دفعہ نکالا, اور آخری دفعہ جس طرح بےعزت کر کے نکالا. کسی آدمی کے ساتھ وہ نہیں ہونا چاہیے جو کسی بھی سیاستدان کے ساتھ جس کا قصور نہیں ہے اس کو رگڑا دیا. کس نے دلوایا؟ خان صاحب اس کے ساتھ برابر شریک تھے. کیا ہوا نتیجہ؟ پاکستان تباہ ہوا. خان صاحب کو لائے, وہ یہ کہہ رہے ہیں سب کرپٹ. میں آخری بات کہہ رہا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ سب کرپٹ ہے, صرف اور صرف ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس سارے دائرے میں نا جو بات میں پہلے ذہن سے نکل گئی تھی, میں بتاؤں, یہ جو عمران خان صاحب کا سٹارٹ تھا, فوج بالکل ساتھ, وہ پپیاں, ایک ادھر پپی ایک ادھر پپی, پورے سب سلوٹ کر رہے تھے جی ایچ کیو میں بلا کے, اور رانوں کی پلیٹ بھر کے مرغی کی.
رانے کھلا کے ان کا استقبال ہوا تھا. وہاں کھانے کی ڈش یہ تھی. ایک دن بحث ہوئی تھی کہ کھانا کیا پیش کیا جائے گا. اگر وہ اس دن پاکستان کے لیے چل پڑتے, عدلیہ ان کے ساتھ تھی, فوج ان کے ساتھ تھی, لوگ ان کے ساتھ تھے, یہ پاکستان چینج ہو جاتا. یہ کسی کو نہیں ملا, کسی لیڈر کو نہیں ملا. نہیں اب کیا ہوا ان کو اس 4 سال اس کے بعد جب آپ نے سب کچھ ہوا میں کیا, کٹے, مرغیاں, شہد, ہنی, وہی کھا رہے ہیں نا جیل میں بھی. مطلب آپ نے لوگوں کو اس داؤ پہ لگایا. لیکن آپ, محمد بن سلمان ایکچولی صحیح انویسٹمنٹ کے لیے آیا تھا, آپ نے گاڑی چلائی, وہ آیا ملٹری ڈپلومیسی اور عمران خان کے ساتھ. سر اب یہ ٹھیک ہے, نہیں ملا کیا ہمیں ایک ایم او یو, انڈیا کو انویسٹمنٹ. ہم صوبوں سے ریفائنری کے لیے جگہ نہیں لے سکے. آج جب یہ فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے, لیکن یہ بھی تبھی کامیاب ہوگی جب آپ ایک نیا معاہدہ کر لیں گے. ہم فارغ ہو چکے ہیں سائنس سے. پوائنٹ اگین سر, اب بریف کامنٹ کیجیے گا. میں دونوں سے پھر میں عباسی صاحب کی طرف بھی جانا ہے. عمران خان صاحب کو کل آپ کو ریلیف ملتا دکھائی دے رہا ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ کل تو ریلیف ان کو اس حد تک تو ضرور ملے گا کہ سزا ان کی فقید المثال ہوگی, کیونکہ کیپٹن صفدر کی 1 سال کی سزا 2 مہینے 17 دن بعد معطل ہوئی تھی. ذہن میں رکھیے گا, 1 سال کی سزا جس میں وہ صرف یہ رکھا تھا کہ مریم نواز کا شوہر ہے. سزا اس کا جرم نہیں تھا. یہاں پہ چھپائے گئے ایسٹس کا حساب نہ دینے پہ عمران خان صاحب مجرم ہیں. ان کو سزا سسپینڈ ہوتی نظر آ رہی ہے, لیکن جیل سے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہی.